مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اسر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تمام عاشقان رسول کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی فتح مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کل ایک بار پھر تمام عاشقان رسول کو اور خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کے ہر ایک کارکن، ہر ایک نوجوان اور تمام مجلس شورا کے اراکین کو ایک مرتبہ پھر سرخرو کر دیا۔ عزیزان محترم، جس فیصلے کے تحت گزشتہ 4 جمعوں سے یہ تگ و دو جاری تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ختم نبوت کے فیصلے میں، اس آئین میں جو قادیانیوں کو ایک چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے غلیظ مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ پوری امت مسلمہ مبارکباد کے مستحق ہے، خصوصاً وہ نوجوان جو اپنی
جوانیاں اور اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں۔ یہاں تو کوئی عدالت کی گاڑی گزر جائے، اس میں قیدی ہو تو قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نہ کوئی قریب آنے دیتا ہے۔ یارو دل کے اندر جب دنیا داروں کا خوف بیٹھ جائے اور امیر زادوں کی جب دلوں میں عزت بیٹھ جائے تو پھر رب تعالیٰ اس دل سے محبت رسول کو نکال دیتا ہے۔ جس دل میں صبح و شام ان کا احترام ہو، جن کو ہم دیکھ رہے ہوں کہ ان کے دن اور رات کس طرح گزر رہے ہیں، ان کی ساری حرکتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ادب و احترام کرنا، انہی کے نعرے لگانا اور انہی کو زندہ باد کہنا، تو پھر وہ دل رب کو بھی پسند نہیں ہے کہ ایسے دل میں عشق مصطفیٰ اجاگر ہو سکے۔ عشق مصطفیٰ اس دل میں رچ بس جاتا ہے جس دل میں گنبد خضرا کے مکین گنبد خضرا کی محبت موجود ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج میں اس مختصر سے وقت میں کمرہ عدالت کے اندر جو منظر اور جو رویداد ہے میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عموماً جو نیٹ سے منسلک ہیں ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا، لیکن کچھ حضرات جو اس سے دور ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جن کو ہم نے قائد مانا ہے، جن کو ہم نے قائد مانا ہے، وہ کبھی ختم نبوت پر سودے بازی نہیں کرتے۔ کبھی کسی کی باتوں میں آ کر ذہن میں یہ گمان بھی مت لانا کہ چند کروڑوں پہ بک گئے، چند پیسوں پہ بک گئے۔ وہ انشاءاللہ کل انہوں نے بھی دیکھ لیا، بلکہ ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ اور تماچا تھا کہ کل اسلام آباد میں 2 اجتماع ہوئے، 2 لوگ اکٹھے ہوئے، 2 گروہ اکٹھے ہوئے، 2 اجتماع لگے۔ ایک اجتماع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تھا اور ایک اجتماع اپنے لیڈر کے لیے تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جو گھر سے چل کر گئے حضور کی محبت میں وہ کامیاب ہوئے، یا جو گھر سے چل کر اپنے لیڈر کی محبت کے لیے گئے وہ کامیاب ہوئے؟ یہ فیصلہ آپ کے ضمیر کا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم قائد کو، لیڈر کو اتنا مانتے ہیں کہ کچھ بولیں تو خدا نخواستہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں، کیونکہ قائد کی محبت، یہ دنیا کی محبت اتنی رچ بس چکی ہے کہ اس محبت نے اندھا کر دیا ہے۔ اب آپ ان کو لاکھ حدیثیں سنائیں، لاکھ قرآن کی آیتیں سنائیں۔ یہ جو علماء شہید ہوتے رہے، 2017 میں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ مر جائیں گے لیکن ختم نبوت پر کبھی سودے بازی نہیں کریں گے، اور اس ٹائم میں بھی 6 نوجوانوں نے اپنی شہادتیں دی۔ اور پتہ ہے وہ منظر عزیزان محترم، پہلے تو دور اور ہوتا تھا، 1953 میں، 1940 میں، 47 میں، 1974 میں نہ نیٹ کا دور تھا نہ موبائل تھے۔ اب تو کیمرے نے ہر چیز سیو کر لی ہے، ہمیں وہ منظر نہیں بھولتے۔ ایک امامے سے بزرگ شخصیت سفید لباس پہنے ہوئے، اس کو ایمبولینس زخمی حالت میں ایمبولینس میں ڈالتے ہوئے وہاں سے پولیس مارتے ہوئے آتی تھی۔ وہ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے کہ ایمبولینس میں اندر داخل ہو، لیکن اس کو مار مار کے دوسرے دروازے سے پھر نکال دیا جاتا تھا۔ یہ پاکستان کی پولیس کرتی رہی، وہاں پنجاب کی پولیس کرتی رہی، وہاں کی فورس کرتی رہی، اور مارتے ہوئے انہوں نے یہاں تک بھی بکواس کی کہ بلاؤ اس نبی کو جس نبی کے لیے تم یہاں آئے ہو، تمہیں وہ بچائے ہمارے ڈنڈوں سے، تمہیں اللہ نے ذلیل کر دیا اور ہمیشہ تم ذلیل رہو گے، ہمیشہ ذلیل رہو گے۔ اس لیے کہ جس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے، آج میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے نا کہ میرے مولا ان سے کلیاں کلیاں حساب لینا، وہ ہر ایک حساب دے رہا ہے، ہر ایک حساب چکا رہا ہے اپنا۔
کوئی کس کوٹھڑی میں پڑا ہے، کوئی کس کال کوٹھڑی میں پڑا ہے، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہاں پر میں تمام سب سے پہلے ہمارے جو سیفی حضرات ہیں، سیفی نقشبندی حضرات، سب سے پہلے ان کا دستہ سپریم کورٹ پر پہنچا ہے۔ ان کے بعد ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اور تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان کارکن اور تمام وہاں کے جو لیڈر ذمہ داران تھے وہ وہاں پہنچے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا انہوں نے کنٹینر بھی لگا دیے، سارے انتظامات ہو گئے اور 3 کنٹینروں کو ہٹا کے یہ ریڈ زون میں بھی پہنچ گئے، لیکن ہمارے قائدین کہتے رہے کہ ذرا حوصلے سے، یہ ہم نے اس ملک کا ایک پتا بھی ٹوٹنے نہیں دینا، اس لیے کہ اس ملک کو بنانے والے ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہم اس ملک کے ایک پتے کے ٹوٹنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ختم نبوت کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر جو حکم ہوگا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، کمرہ عدالت کے اندر جہاں ہمارے اہل سنت کے علماء تھے، وہاں دوسرے مسالک دیوبند کے علماء بھی وہاں موجود تھے۔ یہاں ایک بات ضرور اپریشیٹ کرنی چاہیے، بات اگر ختم نبوت کی ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسالک اپنی جگہ، ہم تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور اس محاذ پر جتنا ہو سکتا ہے جس مسلک والے سے اس نے اپنے آخرت کا نجات کیا ہے، تو تمام مسالک کے علماء وہاں موجود تھے۔ لیکن یہ تو میڈیا بھی بتائے گا اور وکلاء بھی بتائے گا کہ جس دلیری کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا کے ایک سید زادے حضرت سید سرور شاہ سیفی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، جس دلیری کے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے، میں آپ کو مختصراً وہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ صرف اپنے اسٹیج پہ آ کے باتیں نہیں کرتے، یہ وہ نہیں ہے کہ جلسے کا اعلان کر دیں پھر کہیں کہ اب جلسہ کینسل ہے، یہ وہ نہیں ہیں جو کہیں کہ آ جاؤ ختم نبوت کے لیے اور پھر خود چھپ جائیں گھروں میں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے آؤ۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 میں سب سے پہلے بابا جی اپنی ویل چیئر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے، اور تمام قائدین وہاں پہلے جاتے ہیں، اس کے بعد کارکن بعد میں وہاں پہنچتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، سید سرور شاہ صاحب سیفی، اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اتنے عدالت کے اندر داخل ہو گئے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، حضور کے نوکر ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں، نہ عدالت کے آپ کو آداب معلوم ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں عزیزان محترم، جوڈیشل مجسٹریٹ ہو یا آپ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہوں یا ایون ایس ایچ او کے سامنے کھڑے ہوں، تو وہاں اس طرح کے جواب دیتے ہوئے لوگ ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں شاہ صاحب، سید کا خون تھا، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ وہاں سید اور بھی بستے ہیں، اور آج اس ٹائم میں جتنا سادات کرام کو آگے آنا چاہیے تھا، بات اگر اپنی ذات کی ہو، بات اگر اپنے آستانے کی ہو، بات اگر اپنی گدی کی ہو، سارے مرید بھی نکل آتے ہیں اور شاہ صاحب خود بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں فوری طور پہ کہ میرے خلاف یہ کیا گیا ہے۔ لیکن میں اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ علماء، وہ مولوی جو 50 ہزار فیس لے کر، میں آپ کو اگر گنوانا چاہوں یہ بہت طویل لسٹ ہے، یہ چاہے ہمارے اہل سنت کے علماء ہوں چاہے کسی دوسرے مسلک سے ہوں، انہوں نے ہمیشہ مسلک کو بیچا ہے، حضور کے نام کو بیچا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے نامور نعت خوان ہوں۔ اب آپ کل کے مجمع میں ویڈیو اب بھی آپ کے نظروں کے سامنے گزر رہی ہوگی، میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کہ مجھے اس بھرے مجمع میں کون سا مشہور عالم دین تھا جس کی ہم تقریر کے لیے ترستے ہیں، یا کون سا ایسا نعت خوان تھا جس کو ہم لاکھوں روپے دے کر بلواتے ہیں کہ آؤ ہمیں حضور کی نعت سناؤ؟ کہاں تھے یہ لوگ کل؟
کہاں تھے وہ پیران عظام جن کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہاتھ چومے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں عزت دی جاتی ہے؟ کتنے پیران عظام وہاں موجود تھے، کتنی گدیوں کے وہاں آستانوں والے وہاں سجادہ نشین موجود تھے۔ صرف آپ کو اگر وہاں نظر آئے ہوں گے تو یہی نوجوان نظر آئے ہوں گے جو ہمیشہ کہا کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو جب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو عدالت کے آداب معلوم نہیں ہے تو سرور شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو دین کا، ختم نبوت کا ادب نہیں، تعلیم نہیں، تو آپ اس چیف جسٹس کے عہدے پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ختم نبوت کا پتہ نہیں ہے، آپ اس عہدے پر کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر عزیزان محترم، وہاں پر جتنے بھی علماء اور جتنے وہاں لیڈر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، ہم اس آئین کو، یہ جج کے سامنے ساری کارروائی ہو رہی ہے، ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ تو عزیزان محترم، وہاں چیف جسٹس نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ آئین کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا لاکھوں نوجوان، لاکھوں عاشقان رسول، ہزاروں لاکھوں علماء کرام اور ہزاروں وکلاء یہ آئین نہیں جانتے؟ صرف تم جانتے ہو آئین؟ اگر یہ آئین تم جانتے ہو تو ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ٹکرائے، ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ آپ اپنا فیصلہ واپس لیجئے۔ حامد رضا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور وہاں پر جتنے بھی وہاں لیڈر موجود تھے، ہر ایک نے یہ بیان دیا، ہر ایک نے، لیکن خدا کی قسم آج بھی ان سے پوچھئے، جتنا تحریک لبیک کے لیڈر وہاں ڈٹ گئے اور جنہوں نے بات کی، چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو میرا اتنا سرکار، کیا کوئی مندر کی گھنٹی جو آتا ہے بجا کے جاتا ہے مجھے؟ میں کوئی مندر کی گھنٹی ہوں جو آتا ہے بجا کے جاتا ہے؟ تو سرور شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ تو پھر عزیزان محترم پتہ چلا، پھر فیصلہ واپس لیا گیا اور جو وہاں کے پیراگراف جو تھے 47 نمبر، جتنے بھی جس پر ہمیں اعتراض تھا، انہوں نے ساروں کو حذف کیا اور جو فیصلہ آ چکا ہے وہ فیصلہ یہی ہے کہ ختم نبوت کا قانون ہمیشہ برقرار رہے گا، ختم نبوت کا قانون ہمیشہ برقرار رہے گا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے بھی کہا کہ کیونکہ اس ٹائم ہمیں ساری نمازیں بھی یاد آتی ہیں، عشق رسول بھی یاد آتا ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ میرے والد نے تحریک پاکستان میں یادگار چوک یعنی مینار پاکستان پر جو ولولہ انگیز تقریر کی ہے، آپ پتہ نہیں آپ انہوں نے کیا تقریر کی ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا وہ تقریر کی ہوگی، وہ وقت کے ولی ہوں گے، لیکن یہ معاملہ ان کا نہیں، یہ معاملہ آپ کا ہے۔ آپ نے ختم نبوت کے غداروں کو کیوں ریلیف دیا ہے؟ قادیانیوں کو کیوں ریلیف دیا ہے؟ ہمارا سوال یہ بنتا ہے، آپ نے ختم نبوت کے غداروں کو کیوں ریلیف دیا ہے؟ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج جتنا اسلامی شاعر کو اور جتنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے قوانین کو چھیڑا جا رہا ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ لیڈر کی محبت میں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا دیے گئے، ہمیں کہہ دیا گیا کہ فلاں کو کہو مرد آباد، فلاں اچھا نہیں، اس کی برائیاں کرو، اس کی برائیاں کرو، میرا لیڈر صحیح۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کتنی سازشیں چل رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر جو بد مذہبوں نے اور غیر مذہبوں نے، عیسائیوں نے جو جلوس نکالا، اس کے اندر پتہ ہے کس کے نعرے لگائے گئے؟ سلمان تاثیر کے، جو گستاخ رسول تھا، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو معاذ اللہ کالا قانون کا، اور اس نے کہا کہ میں اپنی جوتی کی نوک پہ ایسے قانون کو رکھتا ہوں، اس خبیث کے نعرے لگائے گئے، سر عام نعرے لگائے گئے۔ اور پھر آسیہ ملونہ، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی گئی، وہ اس آسیہ ملونہ کی انہوں نے پکچر اٹھائی اور انہیں اپنے جلسے میں بلایا، تقریر میں، ریلیوں میں بلایا اور کہا کہ یہ ہماری ہیرو ہیں۔ یارو اب بھی نہیں سمجھے کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں پڑی ہے کہ اپنے لیڈر کو بچانے کی، اپنے قائد کو بچانے کی
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خادم حسین رضوی کے غلام بن جائیں یا سعد حسین رضوی کے غلام بن جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس تحریک میں رہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. کم از کم اتنا تو سوچو کہ ختم نبوت کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے تم نے اپنا کتنا حصہ ڈالا اور کتنا ختم نبوت کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں ہر ایک کو اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں سعد رضوی سے لاکھ اختلاف ہوں گے، خادم حسین رضوی سے لاکھ اختلاف ہوں گے، تحریک لبیک سے لاکھ اختلاف ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان میں تو سوچوں کہ میں بھی حضور کا نوکر ہوں اور حضور کا کلمہ گو کہلاتا ہوں، حضور کا غلام کہلاتا ہوں. آیا ختم نبوت کا اتنا معاملہ ہوا، میں نے کیا کردار ادا کیا؟ بس ایک مرتبہ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجیے، ایک مرتبہ پوچھئے کہ میں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم، جب آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے نا، آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے اور پھر پتہ ہے کہ ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی. صحابہ کرام کی دعوت کی تو وہ صحابی عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ یمامہ میں لڑے اور لڑائی کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کٹ چکا تھا. جب صدیق اکبر فاروق اعظم نے دعوت کی تو سارے صحابہ دسترخوان پہ جمع ہونے لگے. تو عمر بن طفیل جن کا ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ ذرا پیچھے کونے میں ہٹ کر بیٹھ گئے. اس عیب کی وجہ سے کپڑا ڈال رکھا تھا، پیچھے کونے میں ہٹ گئے کہ میں کیسے آگے آؤں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آگے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کیوں پیچھے ہو رہے ہو؟ کہا کہ حضور والا میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، بس میں یہی کونے میں صحیح ہوں. فرمایا نہیں، اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے سامنے آؤ اور میرا یہ اعلان ہے، فاروق اعظم کا اعلان ہے کہ آؤ، جو تمہارا ہاتھ ختم نبوت پر کٹا ہے یہ پردہ ہٹاؤ، یہ کپڑا ہٹاؤ، سب کو دکھاؤ کہ یہ ہاتھ ختم نبوت پر کٹا ہے. اور فاروق اعظم کا یہ اعلان ہے جب تک عمر بن طفیل دسترخوان پر نہیں آئے گا اس وقت تک فاروق اعظم کے دسترخوان سے کوئی کھانا نہیں کھا سکتا. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء